نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم جعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے سورۃ الانعام کی جو آیات ہم نے کور کی تھی 111 سے لے کر 121 ریکیپ، مکہ کے لیڈرز کا پروپیگینڈا کہ اگر ہمیں معجزات دکھائے جائیں تو ہم ایمان ضرور لے آئیں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے لیے عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ لوگ جاہل ہیں۔ اللہ کی سنت کے حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے اپنی مشیت سے وہ شیاطین جن و انس کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا کر ہر رسول کا دشمن بناتا ہے۔ یہ شیطانی ٹولہ آپس میں کوارڈینیٹ کرتا ہے اور سازشیں تیار کرتا ہے دین حق کے خلاف، رسول کے خلاف، اور ان سازشوں پر بڑے اٹریکٹیو لیبلز لگاتا ہے۔ قرآن نے ان کو زخرف القول کا نام دیا ہے۔ پھر ان اٹریکٹیو لیبلز کی طرف جن کے دل مائل ہوتے ہیں ان کے اعمال میں بھی شیطانی اوصاف آنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی شیطانی سازشوں اور زخرف القول کی وجہ سے اکثریت گمراہی کا چونکہ شکار ہو جاتی ہے اور ظن اور قیاس آرائیوں سے فیصلے کرتی ہے، اس لیے ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار کتاب الہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان شیطانی سازشوں یا زخرف القول کی کچھ مثالیں کہ حلال حرام کے معاملات میں کنفیوژن کو کریٹ کرنا، چونکہ اس کے احکامات قرآن میں آ چکے ہیں لہٰذا اپنی خواہشات اور بغیر علم کے دلائل کی نہیں سننی، پھر شرک کو ظاہری اور باطنی طور پر چھوڑ دینا، وہ کھانا کھانا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ اعمال فسق میں سے ہوگا۔ آگے کی آیات جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 122 سے 134 تک یہی مضمون کنٹینیو کرے گا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ویریشنز بھی وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 122 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بھلا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو اس کے لیے ایک نور بنا دیا، وہ اس نور کو لیے لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں۔ یعنی دو کیریکٹرز کا کمپیریزن ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ، جو پہلے مردہ تھا پھر اللہ نے اس کو نور عطا کیا، اب وہ اسی نور کو لیے ہوئے لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کذالک زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کافروں کے لیے اب کیا مزین کیا گیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ سو یہاں پہ موت سے مراد کفر کی زندگی ہے اور حیات سے مراد ایمان کی زندگی ہے۔ نور سے مراد اللہ کی کتاب یا وحی ہے جو اللہ نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی حلال اور حرام کی تفصیل کے لیے اتاری ہے۔ 114 اور 119 میں جو آیات ہے اس میں ذکر گزر چکا ہے۔ ظلمات سے مراد خواہشات، گمان، قیاس آرائیاں، بدعات کے اندھیرے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ دو کمپیریزن، دو کریکٹرز کا کمپیریزن میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں اہل ایمان اور اہل کفر کی ایک تمثیل ہے جو یہاں پہ قرآن نے ہمیں دی ہے، کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کفر کی موت کے بعد ایمان کی زندگی بخشی ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، تو پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ مسلمان تو نہیں تھے، شروع سے ایمان تو نہیں تھا ان کے پاس، مشرک تھے، تو کیا ہے وہ زندگی ان کی گویا یعنی کفر کی زندگی تھی، ایک طرح کی موت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب دعوت حق پھیلی، انہوں نے اس کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایمان کی زندگی بخشی، ان کو اپنی کتاب کی صورت میں ایک نور مبین دیا ہے۔ تو یہ نور ہے ان کے پاس، ہدایت کا نور، اس سے وہ خود بھی روشنی حاصل کرتے ہیں، یعنی روشنی سے مراد یہ ہوگا کہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دو کام کر رہے ہیں، پہلے وہ کیسے تھے پھر بعد میں کیسے ہو گئے، اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نور آیا تو اس سے دو کام انہوں نے کون سے کیے؟ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے سمندر میں ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے. لائٹ ہاؤس کا کام کب شروع ہوتا ہے؟ رات کے وقت. اور کیا کام ہے اس کا؟ کہ گہرے وسیع و عریض سمندر میں جو اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اس میں جہازوں کو، مسافروں کو راستہ دکھائے، درست منزل کی یا درست سمت کی نشاندہی کرے. تو مومن اپنے معاشرے کا ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور وہ ایک جیسے مشعل اٹھائے ہوئے لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے. وہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا، ایک دعا جو اقبال کی لکھی ہوئی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. دوسرا مصرع کیا تھا؟ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور پھر دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. بالکل ایسی ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو روشنی کی تو ایک کرن ہی اندھیرا توڑنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یا ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں مومن کی مثال ایک جگنو جیسی ہے جو چمکتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے اور باقیوں کو بھی روشنی دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جن کو میں نے نور عطا کر دیا جو ظلمات میں ہے. نور سنگولر ہے، اسم ہے، سنگولر ہے، لیکن ظلمات بھی یعنی ہے تو ناؤن ہی لیکن پلورل ہے. مطلب کیا ہے؟ اندھیرے، یعنی ملٹیپل لیئرز آف ڈارکنیس. مگر غور کریں تو اب یہ ہے کہ وہی والی بات جو پہلے کی کہ نور واحد ہے اور ظلمات ڈھیر سارے ہیں. تو یعنی کہ نور کی ایک کرن اندھیرا توڑنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو. اینی وے، تو کون لوگ ظلمات میں ہیں یہاں پہ؟ اہل عرب. کون سے اندھیروں میں ہیں وہ؟ شرک کے اندھیرے ہیں، ضد کے اندھیرے ہیں، تعصب کے اندھیرے، قومیت کے اندھیرے، پھر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندھیرے، اندھی تقلید کے اندھیرے، پروپیگینڈے، زخرف القول. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اب تم ان شیاطین جن و انس کے پروپیگینڈوں کی پرواہ نہ کرو. تمہیں روشنی عطا کی گئی ہے، وہ ظلمات میں ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے روشنی بخشی ہے، اس کو لے کر خود بھی چلو اور دوسروں کو بھی اس روشنی میں راستہ دکھاؤ. اللہ کی طرف سے روشنی ملے تو اس کا حق یہی ہے کہ اس کو دوسروں کے اندھیروں کو بھی روشن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اسی حکمت کو اس طرح سے سمجھایا کہ جن کے پاس چراغ ہوتا ہے وہ اسے پیمانے کے نیچے ڈھانپ کر نہیں رکھتا بلکہ اونچی جگہ پر رکھتا ہے تاکہ اس کا اپنا گھر بھی روشن ہو اور دوسرے بھی اس سے راستہ پائیں. مگر یہ جو اندھیرا پسند کرنے والے لوگ ہیں، جو ظلمات میں ہیں، یہ اندھیروں سے نکلنے والے نہیں ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا اس لیے کہ ایک اندھیرا نہیں ہے نا جس میں یہ رہتے ہیں، ملٹیپل اندھیرے ہیں. ایک سے نکلتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اب اتنی گہری رات ہو چکی ہے کہ اب کچھ سجائی نہیں دیتا. اور امام راضی، فخر الدین رازی رحمہ اللہ، ان کے مطابق تو ان کو روشنی، ان کو تاریکی پسند ہوتی ہے، روشنی ان کو پسند نہیں ہوتی. پھر اندھیرے میں عیاشیاں کرنا، غلط کام کرنا. اگر اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں تو ہمارا جتنا بھی یہ انٹرٹینمنٹ کا کلچر ہے یہ اندھیروں پہ فوکسڈ ہے. پارٹی رات کو ہوگی، فلمیں رات کو دیکھیں گے، ڈنر پر باہر جائیں گے، تقریبات بھی رات کو. تو کیوں ہے ایسا؟ تو آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، کہ تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی چیز مزین تو نہیں ہو گئی، یا صرف اہل مکہ ہی کی بات ہو رہی تھی جو گزر گئی؟ اللہ تعالیٰ آگے وہی والی بات کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ سوری وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اسی طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے جو ہیں وہ عمل کرتے، یعنی کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے. یعنی جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، جنہیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دی جائے اور وہ اپنے ٹیڑھے راستوں کی طرف ہی چلنے کو ترجیح دیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر انہیں تاریکی ہی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے. وہی اس کی مثال وہی جو مشیت کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا. تو وہ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر چلنا، ٹھوکریں کھا کھا کر گرنا ہی پسند کرتے ہیں. تو ہر نئے یعنی اب جو جھاڑیاں اور جن کانٹوں پہ ان کے ہاتھ پڑتے ہیں وہ ان کو پھول معلوم ہوتے ہیں. بدکاریوں میں ان کو مزہ آتا ہے. ہر نئی حماقت کو ایک نیا تھرل سمجھتے ہیں، نیا تجربہ، ایک تھرلنگ ایکسپیرینس اس کو قرار دیتے ہیں، اور ہر تھرلنگ ایکسپیرینس ان کا پچھلے سے بڑھ کے زیادہ فساد والا ہوتا ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ ایک ناپاک زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے. تو یہ مردہ لوگوں کی زندگی کی مثال ہے.
کہ ان کے اعمال ان کے لیے مزین ہے، زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اکابرہ کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اکابر کو اس کے مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر کریں۔ مکر کرنے کا مطلب سازش کریں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے نفسوں سے ہی، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اب یہ جو بات آ رہی ہے نا، یہاں پہ اکابر کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر بستی میں کچھ ایسے اکابر کو رکھ دیا ہے جو اصل میں مجرم ہیں اس بستی کے، اور وہ کیا ان کا جرم ہے کہ وہ اس میں مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ سو جو ظلمات کو پسند کرنے والے لوگ ہیں جن کی بات اوپر گزری، اصل میں یہ انہی لوگوں کی مثال آ رہی ہے۔ کذالکا کا اشارہ 121 آیت کی طرف ہے کہ کس طرح یہ اپنے مکر کر رہے ہیں، یعنی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہی فلسفہ ہے جو ہم نے آیت نمبر 112 میں پڑھا تھا پچھلے سیشن میں، جو دوسری آیت تھی ہماری، جس پہ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم شیاطین جن و انس کو انبیاء کی دشمنی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ویسی ہی بات ہے، وہی بات ہو رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے یہ نوٹ کیجئے۔ فرق یہ ہے کہ شیاطین جن و انس کی جگہ ایک اور لفظ آ گیا ہے، اکابر۔ اکابر، اور ترجمہ اس کا کیا گیا ہے بڑوں کو۔ اکبر کا لفظ تو ہم نے سنا ہے نا، اکابر اس کی پلورل۔ اکابرین کون ہے؟ یعنی یہ جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں، لیڈرز، انفلوئنشل پرسنالٹیز۔ یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو سکتی ہے، یہ ملٹری ایلیٹ ہو سکتی ہے، یہ ریلیجیس ایلیٹ ہو سکتی ہے، یہ جوڈیشل ایلیٹ ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھی ایلیٹ ہو سکتی ہے، یہ تاجر طبقہ ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ عدل اور سچائی کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ڈھیل دیتا ہے، جیسے وہاں پہ بھی دے رہا تھا نا شیطان و جن اور انس کو۔ جب ڈھیل دیتا ہے تو یہ خوب ادھم مچاتے ہیں، ہر طرح کی سازشیں کرتے ہیں، ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں اللہ کے دین کو روکنے کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر آنے سے باز رکھنے کے لیے۔ اور ہم نے پڑھا کہ یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کام کے لیے مقرر کرتا ہے۔ آگے جا کے ہم مختلف انبیاء اور ان کی دعوت کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور وہاں ہمیں نظر آئے گا کہ ہر دعوت کے راستے میں جو بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے جو بھی دعوت دی، اس دعوت کے راستے سے روکنے اور رکنے والے یہی اکابرین ہی ہوا کرتے تھے۔ تو اس آیت کو ہم نے تب بھی یاد رکھنا ہے جب ہم انشاءاللہ آگے جا کے وہ ڈسکس کریں گے۔ مگر اللہ ان کو ایک خاص وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان پر برائیوں کا بوجھ اچھی طرح لد جائے۔ اس مثال اس کی ہم کانٹیکسٹ میں کون سی لے سکتے ہیں؟ مشرکین مکہ کی مثال لے سکتے ہیں، وہ بھی خوب ادھم مچا رہے ہیں، خوب سازشیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ ہی، اور انہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چالیں تو وہ حق کے خلاف ہی چل رہے ہیں، لیکن پڑھ رہی ساری چالیں ان کے خلاف پڑ رہی ہیں، یہ حق کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے میں، مگر چونکہ انجام سامنے نہیں ہوتا، نہیں نظر آتا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ وہ ہم کوئی بھی غلط کام کریں اس کا انجام فوری طور پر تو ہمارے سامنے نہیں آتا، تو چونکہ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، انجام بھی سامنے نہیں آتا، اس لیے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو کس ہلاکت کے اندھیرے کے یعنی اندھیرے گڑھے میں گرا چکے ہیں اپنے آپ۔ تو وہ شیاطین جنوں انس کے آلائے کار بنتے بنتے اصل میں انہی کا روپ دھار چکے ہیں اب۔ تو جو آیات ہم نے یہاں تک پڑھی، ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں ان کے کہ کیا ہم لائٹ ہاؤس ہیں یا پھر ظلمات میں ہیں؟ اور اگر ہم ظلمات میں ہیں تو کن تہوں میں ہم غوطے کھا رہے ہیں؟ اور ہم جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم بھی کسی کو روشنی دکھا رہے ہیں؟ ہم بھی ایک ایسا مشن کام کر رہے ہیں؟ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کرائٹیریا جس پر پرکھنا ہے ہم نے اپنے آپ کو وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا، کیونکہ مضمون تو وہی چل رہا ہے کہ اکثریت کو نہ دیکھو، اور یہاں پہ کیا ہے کہ ایلیٹ کلاس کو نہ دیکھو، اللہ کی کتاب نور مبین ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پرکھو اور فیصلہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آئے تم پڑھو یا میں پڑھوں اور میں کہوں یہ تو فلانے کے لیے ہے اور یہ تو اس کے لیے ہے، نہیں، یہ سب سے پہلے میرے لیے ہونی چاہیے۔ یہی ایک درست اپروچ ہے قرآن کو پڑھ کے ہدایت لینے کی۔ 124 آیت نمبر 124 سورۃ انعام، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے
یہاں تک کہ ہم بھی وہی کچھ دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. آئی ہوپ اٹ از کلیئر اس کا ترجمہ. تو یہ جو آیت نمبر 123 میں اکابرین کی مکر یا چالوں کا ذکر گزرا، یہ اب ان کے مکر یا چالوں کی مثال ہے یہاں پہ. کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت اترتی ہے، کوئی وارننگ، ہدایت آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی وقت اس کو مانیں گے اگر یہ ہم پہ اترے، یعنی ہمیں رسالت ملے. جس طرح کا دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو آخرکار ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ رسالت ان کے پاس آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا اور ہمیں اللہ نے اگنور کر دیا. اور کیا ان کی نفسیات ہے کہ ہم لیڈرز ہیں، ہم ایلیٹ کلاس ہیں، لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہے، دولت کی ریل پیر میں ہم آگے ہیں. تو تالوت اور جالوت کے قصے میں آپ کو یاد ہے نا، یہ تالوت ہمارا رسول سوری سپہ سالار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو مال ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. وہی والا کرائٹیریا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف قریش مکہ کے اکابرین کا گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. اور میں کیوں بتا رہی ہوں کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے انبیاء کے، کیونکہ آگے انبیاء اور رسول آنے والے ہیں کچھ ٹائم کے بعد، کہ جتنے انبیاء آئے سب کی اقوام کے اکابرین کا یہی رویہ تھا کہ اس کو کیوں رسالت مل گئی، اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے. بنی اسرائیل کیوں نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ یہی گھمنڈ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نبوت تو ہمارا حق ہے، تو یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ تو نبوت نہ ہوئی، گویا میراث ہو گئی، یا کوئی دنیاوی منصب داری یا پھر دنیا پانے کا ذریعہ ہو گئی. تو یہ اس طرح کی چالیں چلتے تھے. اور کیوں چلتے ہیں؟ دیکھیں ہر کام کا کوئی مقصد ہے نا، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ لیڈرز ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. نیریٹو بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ لیڈرز جو چاہیں عوام وہی بات کرے، ان کی زبانوں سے وہی نکلے جو وہ ان کی زبانوں سے نکلوانا چاہیں. یہ بیانیے کی بھی جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک جنگ گراؤنڈ پہ لڑی جاتی ہے، ایک بیانیے کی جنگ لڑی جاتی ہے. اس کی مثال آج کل آپ کو مل بھی رہی ہوگی. تو لوگوں کا نیریٹو بلڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ عام عوام اپنی سوچ سے تو کام نہیں لیتے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان کی تو ہرڈ سائیکالوجی ہوتی ہے. ہرڈ کیا ہوتے ہیں؟ ہرڈ یعنی مویشیوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، ہرڈ سائیکالوجی ہوتی ہے. اور کیا سائیکالوجی ہے؟ دنیا میں دیکھو اس میں وہی بہتر ہے جو مال میں بڑھ کے ہے، اولاد میں بڑھ کر ہے، پاور پوزیشن ہے اس کے پاس، بیسیکلی دنیا میں غلبہ اس کو حاصل ہے. اور یہی ان کے خیال میں اللہ کا فضل ہے. تو لہٰذا نبوت بھی ایسے امیر امیر لوگوں کو ہی ملنی چاہیے. اور یہ بات کیا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر بھی کیا کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور وہ کیا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت کو رکھے. یعنی انداز کافی سخت محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسالت کا منصب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کسی کے بھی سپورٹ کر دے. یہ تمہارے دنیا کے محل میں رکھا ہوا کوئی ویلوٹ کا کاؤچ نہیں ہے جس پہ سونے کا کام ہوا ہوا ہے، سونے کی تاروں کا کام ہوا ہوا ہے، جس پر کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، یا تمہارے کرائٹیریا کے مطابق کوئی بیٹھے گا اس کے اوپر جس کے پاس بہت زیادہ دنیاوی جاہ و حشمت ہوگی. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ یہ تاج رسالت کس کے سر پہ سجائے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے ساتھ ہے. یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے دیکھتے ہیں کہ منصب نبوت اور نبی کا مقام ہوتا کیا ہے. تو رسالت جو ہے نا، وہ ایک نہایت عظیم اور عالی شان منصب ہے. کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عالم بالا اور عالم دنیا کا لنک بن جاتا ہے. یعنی ایک یونیورسل معاملہ ہے یہ، جس میں اللہ کا ارادہ، وہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کا ارادہ ایک بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ زمین اور آسمان کے معاملات آپس میں مل جاتے ہیں. زمین اور آسمان کو آپس میں، دو عالم آپس میں مل جاتے ہیں. اور یہ لنک کسی صورت میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ رسول کی ذات اپنی نیچر کے اعتبار سے اس لنک کے لیے درست ہو، موضوع ہو اور قابل ہو. اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ وہ اس پیغام کو وصول کر سکے. وحی کا حصول یہ بھی کوئی یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہمیں تو کنڈیشن بھی نہیں پتا. جب ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، جو صحابہ کرام نے سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کبھی کبھی تو بالکل پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے. اور کبھی کسی جانور کے اوپر ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ جانور کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. اور انسانوں نے بھی بلکہ اس بوجھ کو محسوس کیا. تو یہ رسول ہی جانتا ہے. تو رسول کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس لنک کو ریسیو کر سکے. بالکل آپ ایسے سوچیے کہ جیسے ڈفرینٹ فریکوینسیز ہوتی ہیں،
تو ہم کتنوں کو کیچ کر پاتے ہیں؟ جیسے ریڈیو فریکوینسیز ہیں، ریڈیو کے کتنے چینلز ہیں، لیکن ساروں کو ہم ایک ٹائم پہ تو نہیں کر سکتے نا، ایک ٹائم پہ ایک ہی ہم اس کو لے سکتے ہیں، اور وہی لے سکتے ہیں جو ہماری رینج میں ہوتی ہے، جس کی کیپیبلٹی ہماری ڈیوائس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ امانت رسالت وہ کہاں پہ لا کے رکھے گا، کیونکہ اللہ کے اربوں بندے اس دنیا میں آتے رہتے ہیں اور موجود بھی رہتے ہیں، یہ اللہ ہی ہے جو ان اربوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیتا ہے۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں رسالت کا منصب عطا ہوا، تو اس کے کنیکشن میں ابن کثیر سے کچھ روایات ہیں کہ مکہ کے اکابرین میں ایک شخص تھا، ولید بن مغیرہ، اس نے ایک مرتبہ کہا اگر نبوت حق ہے تو میں اس کے لیے تم سے زیادہ اہل اور بہتر ہوں، یا کیونکہ میں عمر کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوں اور میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ نبوت کا اہل کس معیار پہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، اور یہ بہت انفلوئنشل اور پولیٹیکل پرسنالٹی تھی ولید بن مغیرہ مکہ کی۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم سے اسماعیل کو پسند کیا، اولاد اسماعیل سے بنو کنانا کو پسند کیا، یہ ڈفرنٹ ٹرائبس ہیں، بنو کنانا سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے۔ پھر فرمایا یکے بعد دیگرے کرنوں میں سے سب سے بہتر زمانے میں پیغمبر بنایا گیا ہوں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ پیغمبر کا انتخاب نہیں کرتا بلکہ اس زمانے کا بھی انتخاب کرتا ہے جس کے اندر وہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے، کہ کس پیغمبر کو کون سے ٹائم فریم میں بھیجنا ہے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی بعض کہی ہوئی باتیں پہنچی تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اور یہ کیوں کہا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں؟ لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں، اور کیوں؟ کیونکہ تم جا کے پیچھے دیکھ لو میرے خاندان میں، میرے باپ کے کردار کو دیکھ لو، میرے دادا کے کردار کو دیکھ لو، تم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ سو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سے مجھے بہتر بنایا ہے۔ مخلوق کو جب دو حصوں میں تقسیم کیا، مجھے ان دونوں میں سے جو بہتر حصہ تھا اس میں رکھا۔ پھر قبیلوں کی تقسیم کے وقت مجھے سب سے بہتر قبیلے میں کیا، پھر گھرداریوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، پس میں گھرانے کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے تمام مشرق اور مغرب کو ٹٹول لیا لیکن آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ یہ بہیقی کی روایت ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے بہتر دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پھر مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل والے اصحاب رسول پائے، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص چیدہ رسول بنایا اور اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا جو آپ کے دین کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ بس یہ مسلمان جس چیز کو بہتر سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، یعنی یہ مسلمان کون؟ اصحاب وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، اور جسے برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ حاصل بحث کیا ہے کہ نبوت اللہ اپنی مرضی سے عنایت کرتا ہے، اور وہ بہترین انسان ہوتا ہے اپنے دور کا جس کو وہ چنتا ہے، اور وہ دور بھی وہ خود ہی سلیکٹ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلے آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ عنقریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیے ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاں اور شدید عذاب بوجہ اس کے کہ وہ مکر کیا کرتے تھے۔ مکر ہی کی بات چل رہی ہے۔ آیت نمبر 124 پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس میں نا دو الفاظ کو انڈرلائن کیجئے، اجرمو کو بھی اور صغار کو بھی، صغارن۔ اجرمو اس لفظ میں ویسے تو ان کے تمام جرائم شامل ہوں گے اور وہ تمام سازشیں اور چالیں جو یہ چلتے رہے، مگر خاص اشارہ ان کے تکبر کی طرف ہے۔ اور تکبر کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ لفظ صغار بڑا اہم ہے۔ صغار یہ صغیر سے ہے جس کو ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ پچھلی آیت کو دیکھیے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو صغار کا اپوزٹ ہے۔ دیکھ کے بتائیں کون سا لفظ ہے وہ، مائک آن کر کے بتائیے۔ اکابر۔ اکابر، بالکل ٹھیک ہے۔ اکابر، اکابر جیسے اس وقت میں نے کہا تھا اکبر، اور صغار جس کو ہم صغیر بھی کہتے ہیں، اصغر کا لفظ بھی ہم اس سے ملتا جلتا کر سکتے ہیں۔
مطلب کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے ذلت. تو یہ لفظ جو ہے نا صغار، یہ بہت اہم ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ لفظ اکابر کا متضاد ہے جو پچھلی آیت میں آیا. تو دونوں کو ملائیں تو مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو دنیا میں اکابر تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اپنے جرائم کی وجہ سے اللہ کے ہاں صغار ہیں، چھوٹے ہیں، گھٹیا ہیں، پاور لیس ہیں، مجبور ہیں. اور آن دا ٹاپ آف دیٹ، اللہ کے ہاں ان کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے مکر و فریب کے جال بن بن کر اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کو شدید مشکل حالات کا شکار کیا تھا. ان کو، جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مشن پورا کر رہے تھے. ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر بہت سخت مشکلات کا دور تھا. ہر طرح کی مخالفت، جسمانی ذہنی اذیتیں دی جا رہی تھیں، مگر ان حالات میں بھی قرآن کا انداز ڈیفینسو نہیں ہے. کوئی کمپرومائز والی سٹیٹمنٹ قرآن نہیں دیتا. کیا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے؟ کہ بات وہی کرنی ہے جو سچ ہے، جو مبنی برحق ہے. اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اگر انسان کے اندر ہدایت آ جائے تو اس کے اندر کیا بدل جاتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. 125 بہت خوبصورت آیت ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جسے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، اس کو انڈر لائن کر لیجیے. آگے دیکھیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. یہ آیت کا دوسرا حصہ ہوگا. پہلا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا، ادھر 1 اور ادھر 2 لکھ لیجیے گا. اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، وہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. اس میں دئیکن کو انڈر لائن کر لیجیے، اور ہارا جن کو بھی، یس آدو کو. تیسرا حصہ آیت کا، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ان پر جو ایمان نہیں لاتے نجاست یا گندگی ڈال دیتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، پہلا حصہ، کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یشرح، شین راہا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک کرنا، پھاڑ کر وسیع کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، سینہ جیسے ایک کائنڈ آف باکس ہے نا، اس کو کھولیں گے، ٹیر اوپن کریں گے تو یہ پھیل کے بڑا ہو جائے گا، وسیع ہو جائے گا، سرفیس ایریا یوں کہیں کہ بڑھ جائے گا اس کا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. جب بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر سلامتی ڈالتا ہے، کیونکہ نافرمانی اللہ کی جو ہے وہ بے چینی لے کر آتی ہے. جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر کی تشریح دریافت کی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے دل کے اندر اللہ ایک نور ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہوگا؟ کہ انسان کا دل اللہ کی معرفت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم انہوں نے عرض کی کہ اس کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا؟ تو کوئی نشانی ہوتی ہے اس کی؟ فرمایا ہاں، اور نشانیاں نوٹ کرنے والی ہیں. غیر فانی گھر. فانی گھر کون سا ہے؟ جو فنا ہونے والا ہے، دنیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ غیر فانی گھر. غیر فانی گھر یعنی آخرت کی طرف میلان قلب، اور اس فریب خانہ یعنی دنیا سے طبیعت کی دوری، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری. 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ آخرت کی طرف میلان انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی موت کی تیاری کرتا ہے موت کے آنے سے پہلے. اس کا مطلب ہے اگر یہ 3 کام انسان کر رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، تو اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، المستدرک حاکم میں اور بہیقی دونوں میں ہے. خلاصہ کیا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، وہ اسلام کے احکامات کو، شریعت کو اور اس کے اوامر اور نواہی پر راضی ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. اور وہی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل پر اثر کرنے لگتی ہے، اس کو اچھا لگنے لگتا ہے سب کچھ. نیکسٹ پارٹ. فَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، وہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے.
اب یہ اپوزٹ کیس، ضیق، ضیق کا مطلب ہوتا ہے گھٹی ہوئی تنگ جگہ. ہارا جن، ہارا جن کا مطلب سمجھنا بہت اہم ہے، اس سے کافی مدد ملے گی آیت کو، سچویشن کو سمجھنے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہارا جا کا معنی ہوتا ہے کہ جنگل میں درختوں والی، جنگل میں گھنے درختوں والی جگہ. جنگل میں تو ویسے بھی درخت ہوتے ہیں، لیکن کوئی امیجن کیجئے کہ درختوں کے اندر کوئی ایسا درختوں کا ذخیرہ ہے جو بہت گھنا ہے. تو گویا کافر کے دل تک حکمت نہیں پہنچ سکتی، جیسا کہ کوئی چرنے والا جانور اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں درخت گھنے ہوں. یعنی گھنے درختوں کے اندر جیسے کوئی جانور نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کافر کے دل تک حکمت بھی نہیں پہنچ سکتی. تو ایسا شخص جب دین کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے، جس کا دل گھٹا ہوا ہے، ہارا جا والا، یا کوئی تلاوت سنتا ہے، یا کوئی اس کو کسی لیکچر پر لے جاتا ہے، تو اس کو وہ جگہ، وہ ماحول، وقت کا وہ حصہ جس میں وہ موجود ہے، وہ تنگ لگنے لگتا ہے، اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ سفوکیٹ کر جاتا ہے، اس کو ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ دین کی بات اس کے دل میں پہنچ نہیں پا رہی ہوتی. اور کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ جیسا کہ ابن عباس کے معنی، جو ہرا جن کے معنی ہے، کہ وہ اس کا دل جو ہے نا، وہ کون سے، کس چیز کے اندر ریپ ہوا ہوا ہے. یعنی اس کے آس پاس کفر، شرک، ضد، تعصب اور تکبر کی درخت تو نہیں ہے، خاردار جھاڑیاں ضرور. تو ریپ ہوا ہوا ہے دل. اب حالت خراب ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی حالت کو یہاں پہ کس لفظ کے ساتھ بتایا؟ یسعدو. یعنی اس کی حالت کی بڑی خوبصورت ترجمانی کرتا ہے یہ لفظ. آپ دیکھیں اس لفظ کو پڑھنا بھی تھوڑا آسان نہیں ہے، زور لگتا ہے اس پہ. تو اس کا معنی ہے کہ بہت ہی مشکل سے کسی بلندی پر چڑھنا. تو جب انسان کسی بلندی پر چڑھتا ہے، جیسے کبھی آپ کو ہائکنگ کا ایکسپیرینس ہوا ہو، تو جیسے ہی پہاڑ پر چڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد سانس پھول جاتی ہے، ٹانگیں جواب دینے لگتی ہیں، انسان ریسٹ کے لیے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسی ہی حالت اس شخص کی ہے کہ اسلام کا راستہ اس کے لیے ایک کٹھن چڑھائی جیسا ہے، جس کے تصور سے ہی اس کا سینہ بھجنے لگتا ہے اور سانس اس کا اکھڑنے لگ پڑتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر جو ایمان نہیں لاتے نجاست ڈال دیتا ہے. رجس کا مطلب ہوتا ہے بدبو، گندگی، ناپاکی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ شیطان مراد ہے اس سے، اور مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے مطابق رجس سے مراد وہ شے ہے جس میں خیر اور بھلائی نہ ہو، وہ ناپاک جو اللہ نے ناپاک بنایا ہو یا ناپاک قرار دیا ہو. کذالک، پھر اس آیت کے سٹارٹ میں، سوری اس حصے کے سٹارٹ میں آئے جیسے کہ اوپر مثال آئی، اس کے لیے کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو اللہ نے ان تنگ سینے والوں پر گندگی ڈال دی ہے. وہ شیطانوں کی وہی والی بات بھی اسی تناظر میں ہے. آپ کو یاد ہے وہ مختار ملعون کی بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی، جو کہتا تھا کہ میرے اوپر وہی آتی ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وہ ٹھیک کہتا ہے، اس کے اوپر اصل میں شیطان وہی کرتے ہیں. تو شیطان کس دل کے اوپر وہی کرے گا؟ وہ جو گندا ہو جاتا ہے، جس کے اندر نجاست آ جاتی ہے. کیوں دل گندا ہو گیا اس کا؟ کیونکہ اس نے اسلام کو پسند نہیں کیا. تو اسلام کے لیے ان کے سینے کھلتے ہیں جو جھاڑ جھنکار سے پاک ہو، کیونکہ انہوں نے خود ہی اسلام کو ان لوگوں نے پسند نہیں کیا، بلکہ ناپاکی کو پسند کیا، کفر کی، شرک کی دعوت کی. تو پھر اللہ نے بھی ان کو اسی ناپاکی میں مبتلا کر دیا. وہ اس ناپاکی کو صاف کر سکتے تھے، ایک طریقہ تھا وحی الہی سے، لیکن انہوں نے خود ہی ایسا نہیں چاہا. جب انہوں نے خود ہی ایسا نہیں چاہا، جب بندہ خود ہی ایسا نہیں چاہتا، تو پھر وہ اللہ کی مشیت کے تحت آ جاتا ہے. تو پھر کیا ہے، ان پر شیطانوں کی وحی آتی ہے، اور شیطانوں کی وحی ناپاکی ہوتی ہے. تو اب ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نکلی کہ یہ لوگ اپنی اس ناپاکی کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے محروم ہو چکے ہیں. ان کی چال بازیوں کی گندگی اور ناپاکی ان کے دلوں پر جم گئی ہے. اس طرح کے نور اسلام ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پا رہا، ان کے دل شیطانوں کے کنٹرول میں آ چکے ہیں. کیا لیسنز ہیں لرن کرنے کے لیے؟ نمبر 1، ایک تو دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. جو ہم دعا کرتے ہیں نا ہر سیشن کے سٹارٹ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، قرآنی دعا ہے یہ، رب اشرح لی صدری، اے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمارا سینہ اپنے دین کے لیے کھول. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں شریعت مشکل لگتی ہے عمل کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سن کر ہمارا سینہ گھٹتا ہے، تو پھر بات پریشانی کی ہے. پھر یہ ہمیں اس کو ڈیپ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے ہمیں. اور تیسری بات کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو کسی آیت کو سن کے، کسی حدیث کو سن کر اگنور کرتے ہیں،
یا اوائڈ کرتے ہیں یا ٹاپک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھی یہ پریشانی والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے اس کے اندر۔ آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 126۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے تو اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر لیا ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ تو گمراہی کا راستے کے اوپر بات ہوئی، اور اب اس کے بعد صراط مستقیم کا تذکرہ، جس کے لیے اللہ مومنوں کا سینہ کھولتا ہے۔ اسلام الٹیمیٹلی کہاں پہ، وہ کون سے راستے پہ ڈالتا ہے؟ صراط مستقیم پہ۔ تو اس میں لفظ آیا ہے صراط ربی کا، ربی کا، ربی کا کی ٹرم بڑی ہی اطمینان بخش ہے، کیونکہ یہ رب اور بندے کے درمیان کا تعلق، اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق واضح کرتا ہے نا، محبت ہے اس کے اندر۔ تو ایک مومن کے دل کو اطمینان سے بھر دیتی ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ اسلام ہے، تو اللہ کی طرف سے کھلی اور سیدھی سیدھی راستہ یہی ہے اسلام، اور یہی راہ فطرت ہے۔ اس میں کوئی چڑھائیاں گھاٹیاں نہیں ہیں، کوئی پیچ و خم نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنے اوپر غیر فطری ناپاکیاں لاد رکھی ہیں، ان کے لیے یہ راستہ مشکل ہے، ان کا پھر سانس پھولتا ہے، دل گھڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر لیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اس دین کے دین فطرت ہونے اور ملت ابراہیم کے ہونے کے سارے دلائل تو ہم نے ڈیٹیل میں بیان کر دی ہیں، مگر یہ فائدہ کس کو دیں گے؟ جو نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنا سینہ نصیحت کے لیے کھلا رکھتے ہیں، ان کے اندر طلب ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی کرے، ہدایت دے۔ اور جو ہدایت کی دعا اس دنیا میں کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ صد کے دل سے اگر دعا کریں تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قبول کرنا ہے، کیونکہ اس دعا کو وہ آگے کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتا، کچھ دعاؤں کو وہ سنبھال لیتا ہے جو ہماری آخرت میں ہمارے کام آئیں گی، ہمارے میزان میں، نیکیوں کے میزان میں وزن پیدا کریں گی۔ بٹ یہ دعا